کیا کبھی کسی اپنے نے آپ کے دل کو ایسا زخمی کیا ہے کہ آپ نے تنہائی میں رو کر کہا ہو کاش وہ غیر ہوتا، یا کوئی ایسا شخص جس پر آپ نے اعتبار کیا اور اسی نے آپ کو توڑ دیا؟ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کے طریقے جو بار بار ہمیں زخمی کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی قریبی دوست ساتھی، کیونکہ جو آپ کا درد سمجھ نہ سکے وہ آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تکلیف دینے والوں کو پہچانیں۔ سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ پہچانیں کہ کون آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور اکثر یہ لوگ آپ کے قریبی ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں، دوست، شریک حیات یا کوئی بھی رشتہ دار۔ قرآن پاک میں سورۃ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جواب میں بدلہ نہ لو، بلکہ خود کو اس دائرے سے باہر نکال لو۔ دل دکھانے والے بار بار اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے آپ کو کمتر محسوس کرواتے ہیں۔ انہیں روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور فرض کریں آپ کی بہن ہر وقت آپ کی شکل، لباس یا گھر کے کاموں میں کمی تلاش کرتی ہے۔ روزانہ کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے دل میں بڑا زخم چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ نے اگر ان باتوں کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا تو وہ اپنا اثر کھو بیٹھیں گی، یعنی کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ پر اثر نہیں کریں گی۔ اگر آپ ان کی باتوں کو دل پر لیتی رہیں گی تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی اور ہمیشہ پریشان رہیں گی۔ لیکن اپنے دل کو بڑا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہی ہیں، ان کی یہ عادت ہے، تو اس لیے ان کی کسی بات کو ذاتی نہ لیں۔ آپ ان کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیں۔ جب بھی کوئی بات کریں مسکرا کر گزر جائیں۔ ضروری نہیں ہے جو بھی کوئی بات کہے آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے، آپ نے بھی اس کو ویسی ہی بات کہنی ہے یا آپ نے اپنے دل پر لے لینی ہے، نہیں، مسکرا کر گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے اس کی باتیں آپ پر اثر نہیں کریں گی، لوگ وہی رہیں گے، باتیں ان کی وہی رہیں گی، ماحول آپ کا وہی رہے گا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، خاموشی اور لا تعلقی کا ہنر۔ یہ ایک طاقتور جواب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بدلہ چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہمارا دل شدت سے چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کو اتنا ہی دکھ دیں جتنا کسی نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم بھی اسے اتنا ہی دھوکہ دیں۔ لیکن اسلام ہمیں خاموشی کا ہنر سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پس درگزر کرو، خوبصورت درگزر۔ اب یہاں پہ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہے، بلکہ ضبط کی معراج ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ جو لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہمارے تو جو دل میں ہوتا ہے ہم وہ بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو بندہ خاموشی سے گزر جاتا ہے وہ کمزور ہے، وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتا۔ لیکن جو انسان خاموش رہتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو برداشت کر لیتا ہے، چپ کر جاتا ہے، ضبط کرتا ہے، وہی انسان اصل میں بہادر ہے۔ کسی کی باتوں کو برداشت کر کے گزر جانا، اس کو اگنور کرنا، یہ بہادری ہے۔ ہر بات کو کسی کے منہ پہ مارنا یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ بڑے بہادر ہیں، آپ جو منہ میں آتا ہے، جو کسی کے بارے میں اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے آپ فوراً سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس طرح کے لوگ کبھی عزت نہیں پاتے ہیں، ہمیشہ بدتمیز ہی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بڑا بھی کوئی جیسے ساس ہی اگر کوئی بات سخت بات کہہ دی تو آگے سے اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں، اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے غلط طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہمارے تو جو دل میں ہوتا ہے، ہمیں جو بات بری لگتی ہے ہم اس کا جواب فوراً سے دے دیتے ہیں۔ اور جو چپ کرتے ہیں، ایسے اپنی ساس کے سامنے خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ کمزور ہیں۔ لا تعلقی جو ہے آپ کی خودی کو زندہ کرتی ہے۔ یہ آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ
پورے اعتماد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں، کسی کی باتیں آپ پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ فرض کریں آپ کا قریبی دوست ہر بار آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگلی بار جب وہ طنز کرے آپ بس ایک مسکراہٹ دے کر خاموشی اختیار کریں، یہ جواب اس کو آئینہ دکھا دے گا۔ تیسرے نمبر پہ معاف کرنا، اپنے لیے بوجھ ہلکا کریں۔ معافی دینا دراصل اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے کو بخش دینا۔ بعض اوقات ہم جب کسی دوسرے کی غلطی معاف کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، کہ اس کی غلطی کو، یا اس نے مجھے دھوکہ دیا یا میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں نے معاف کر دیا ہے، اس پر احسان کیا ہے۔ نہیں، ہم اس پر احسان نہیں کرتے، ہم خود پر احسان کرتے ہیں۔ ہم خود کو اس بوجھ سے آزاد کرتے ہیں جو بدلے کی صورت میں ہمارے ذہن میں چپکا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں کیسے اس سے بدلہ لے لوں، جلدی سے جلدی۔ یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، اس کو ہم اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں دوسرے کو معاف کرنے کے بعد۔ حدیث مبارکہ ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند فرماتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ تعلق بنائیں، کہ آپ نے ایک دفعہ معاف کر دیا اب آپ اس کے ساتھ دوبارہ تعلق بنا لیں، پہلے کی طرح نہیں، بلکہ دل کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ معاف کر دیا سو معاف کر دیا، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوبارہ سے تعلق بنائیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم پھر سے ایک ساتھ ہیں، مل کے سب کچھ کریں گے۔ نہیں، تھوڑا ڈسٹنس مینٹین کریں۔ جذباتی بوجھ آپ کو کمزور بناتا ہے اور ذہنی سکون آپ کا چھین لیتا ہے۔ جب آپ ایموشنلی بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں نا، تو پھر آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کا ذہن جو ہے نا اسی بدلے کی آگ میں الجھتا رہتا ہے، جلستا رہتا ہے، اور آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں ان کی بھابھی نے وراثت میں دھوکہ دیا، انہوں نے کیا کیا، دل سے معاف کر دیا لیکن خود کو الگ رکھا، لیکن آپ پھر اس سے ملنا جلنا بند کر دیا، لیکن معاف کر دیا لیکن اپنا جو ہے ڈسٹنس مینٹین کر لیا۔ پھر کیا ہے، پھر وہ خود سکون میں ہے، کیونکہ معافی نے ان کا دل آزاد کر دیا۔ اس کے دل میں اب سکون تھا کہ میں کوئی بوجھ نہیں تھا بدلے کا، یا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ زندگی کے مقصد پر فوکس کریں، رشتوں کی قیمت پر نہیں۔ جو لوگ بار بار آپ کو دکھ دیں ان کے بجائے اپنی ذات پر توجہ دیں۔ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کا جینا محال کر دیتے ہیں، آپ ان پر توجہ دینا بند کر دیں، اپنی ذات پر توجہ دیں۔ اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں کی بجائے اسے کارآمد لوگوں میں لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ یہی سوچنے میں وقت لگا دیں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کیوں دیا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ میرے اتنے اچھے تعلقات تھے، اس نے پھر ایسے کیا۔ ضائع وقت مت کریں اس طرح کی باتوں میں۔ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں جو پازیٹیو ہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ان لوگوں میں اپنا ٹائم لگائیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ رشتوں کو اللہ کے سپورٹ کر دیں اور اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنی اندر اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کریں، پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی طرف کام کریں۔ کبھی کبھی خاموش ہو جانا زندگی کی طرف بڑھنا ہی اصل بدلہ ہے۔ جیسے آپ کی خالہ ہر جگہ آپ کی برائیاں کرتی ہیں، ان سے بحث کرنے کے بجائے اپنی تعلیم، بچوں کی تربیت یا کاروبار پر فوکس کریں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گی نا تو آپ کی کامیابی ان سب کا منہ بند کر دے گی۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ اچھا بنے رہنا چھوڑ دیں، جہاں قدر نہ ہو۔ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں۔ اسلام ہمیں نرمی سکھاتا ہے، مگر ہر وقت اچھا بنے رہنا آپ کو دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بنا دیتا ہے۔ لوگ آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ ہر وقت اچھے بنے رہیں گے، لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں اپنی موجودگی کو کم کر دیں۔ اور سب کچھ سہنے والا مزاج آپ کو ٹوٹنے کے قریب لے جاتا ہے۔ جب آپ ہر بات، ہر جگہ، ہر کسی کی سہنا شروع کر دیں گے نا تو آپ ٹوٹنے لگیں گے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو، قدر نہ ہو، وہاں آپ اپنی جانا کم کر دیں۔ ایک لڑکی اپنے دوست کے ساتھ ہر وقت سچائی سے پیش آتی ہے، لیکن وہی دوست اس کی ذاتی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے لگتی ہے
تو یہ ایسا وقت ہے کہ اس لڑکی کو اپنے دوست سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے اور خود کو اس زہر سے بچانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر کسی کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے لفظ آپ کے دل کو زخمی کریں ان کی موجودگی کو نظر انداز کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ ان سے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کریں۔ جو آپ کو نہیں سمجھتے ان سے شکوہ نہیں کریں۔ فاصلہ بہترین جواب ہے۔ تھوڑا فاصلہ رکھیں، کم ملنا جلنا کر دیں ان کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے زندگی میں سکون پانا ہے تو ان لوگوں کو دل سے نکالیں جو آپ کو مسلسل تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ خاموشی، معافی اور حدود، یہ 3 چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ دل پر پتھر رکھ کر ان کو نظر انداز کر سکیں جو بار بار آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو جو لوگ بہت دور بھی ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ بھی ہمارے بہت پاس ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتے ہیں لوگ، ان کو بھی اگنور کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ میلوں دور بیٹھا انسان، اگر آپ چاہتے ہیں اس سے بات کرنے، وہ آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے، آپ فون اٹھاتے ہیں، ویڈیو کال کر لیتے ہیں، چیٹ کر لیتے ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے وہ جیسے آپ کے دل کے پاس ہے۔ آپ جب چاہیں اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اور جو اگر آپ کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے یا جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، جذباتی طور پر بھی اگنور کر دیتے ہیں، فزیکلی بھی اگنور کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ موبائل پہ بزی ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی لائف کا گول ہے آپ اس پہ اپنی پوری انرجی کو فوکس کر رہے ہیں، تو آپ خود بخود وہ سے انسان سے کٹ جائیں گے، چاہے وہ آپ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو گھر میں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ کسی کو بھی اگنور کرنا، یا کوئی آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی ہے اس کے آپ کو اس کے پاس ہونا جو ہے نا، آج کے دور میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو صرف آپ کو اپنا ذہن مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کے دل کو بھی سکون مل جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔